السلام علیکم دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے یو کے جسے ہم اگر کہیں لندن یو کے بلکہ پاکستان کے ہم سب جو بھی چھوٹے موٹے جو جس قسم کے بھی صحافی ہیں تو ان کے گرو بلکہ گروؤں کے گرو ہیں. تو یہ جب سے یہاں آیا پچھلے 30-35 سال سے انہوں نے پہلے جنگ جیو کو جوائن کیے رکھا اور وہ بیورو چیف رہے. اس کے بعد یہاں انہوں نے اس کے اب جب انہوں نے لی اپنی ریٹائرمنٹ تو اب پاکستان میں جا کے وہاں ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور ایک انتہائی ان میں جذبہ بھی ہے اور یہ ایک ادبی شخصیت بھی ہیں. بے شمار انہوں نے شاعری کی. نصرت فتح علی خان صاحب نے ان کی شاعری گائی. یعنی ہر فیلڈ میں ایک مکمل انسان ہے. تو کیونکہ ہم اب بیٹھے ہیں ایک لائٹ سے ماحول میں تو میں ایک ان سے نہ سیاست پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں نہ کیونکہ سیاست پہ تو روزانہ ہم اتنے ٹاک شو دیکھتے ہیں اتنی نیوز دیکھتے ہیں اتنا کچھ ہے. لیکن یہاں یو کے میں کیونکہ ہم لوگ یو کے میں رہ رہے ہیں تو یو کے حوالے سے تھوڑا سا میں ان سے ان کے تجربات پوچھوں گا اور ان کا پوچھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں ان کا تو بہت تجربہ ہے. انہوں نے صحافت میں بھی اور ویسے بھی کہ یہاں جو ہے نا بے شمار نون لیگ ہے, پیپل پارٹی ہے, سارا پاکستان کی سیاست یہاں پہ ہوتی ہے. یہاں بیٹھ کے میٹنگیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں, کوئی کبھی زرداری صاحب آ جاتے ہیں کبھی. تو ہمارے لوگوں نے بھی یہاں بنائی ہوئی ہے. کسی نے نون لیگ بنا لی ہے, کسی نے پیپل پارٹی بنائی ہوئی ہے. ایون پارٹی سے ہٹ کے لوگوں نے وہ بنایا ہوا ہے, گجر فارم بنا لیا ہے, کسی نے کوئی ملک ارائیں بنا لیا ہے, کمبو فرنٹ بنا لیا ہے. تو جو یہاں لیکن یہاں کی جو سیاست ہے اس میں ہم لوگ نظر نہیں آتے یا آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے یا کیا ان کے تجربات ہے تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے لیجنڈ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں صحافی بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ہر لحاظ سے جناب افتخار کیسر صاحب ذرا اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ پاکستانی یو کے میں کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے ان کو. پاکستان پاشا صاحب سوری آپ نے چلے وہ بہت ہاں اس پہ اوپر اچھا بہت سارے سوال نہیں بلکہ آپ نے کتاب سوالات کی کھول دی ہے تاکہ یو کے پاکستانی جو ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی یہ ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بہت سالوں سے یہاں پہ میں 35 سال جو یہاں کرتا رہا, جرنلزم کرتا رہا تو میں کمیونٹی کا ہی پروگرام کرتا تھا بحث مباحث جنگ فورم کے نام سے زیادہ تر. اور اس میں یہ جو آپ نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں ان کے بہت ہم نے وہ اس موضوع پہ اوپر ہم نے بہت دفعہ مختلف شہروں میں بلکہ یورپ کے مختلف ملکوں میں لوگوں کے خیالات, کمیونٹی کے خیالات جاننے کی کوشش کی. اب جو ذات برادری کا قصہ ہے یہ تو واقعی کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے, نہ پاکستان میں نہ یہاں پہ. اور لیکن لوگ چونکہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ملک سے باہر آ جاتے ہیں وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں اور ان کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے, ان کو ذات برادری سے باہر نکلنا چاہیے. لیکن کچھ شاید لوگوں کی مجبوریاں ہیں جب وہ ہوتی ہیں, کوئی پتہ نہیں بچوں کے رشتوں کا معاملات ہیں, پتہ نہیں کوئی اپنے جو بھی ان کے بہرحال خیالات ہیں. ابھی تک لوگ بہرحال بہت سارے لوگ ذات برادری سے یہاں باہر بھی نکل رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کی فیملیز بہت اپنی برادری اور اس سے باہر رشتے نہیں کرنا چاہتی. انہوں نے یہاں پہ دوسری برادریوں میں کیا ہے اور ایک دوسرے سے مل کے خوش ہیں. تو امید ہے کہ ایسے ہی آہستہ آہستہ لوگ یہ ذات برادری کا جو ہے اوورسیز پاکستانی اس کو سلسلہ اس کو کم کریں گے بلکہ ختم ہی کریں گے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آپ نے تھوڑے سے شکوے میں کہا کہ ہر جماعت کی یہاں پہ موجود ہے. تو یہ اس لحاظ سے شکوہ بنتا بھی ہے کہ بہت ساری جو دیگر یہاں پہ امیگریشن کمیونٹی آباد ہے ان لوگوں کی یہاں پہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. ان کے سوشل کلبز تو ضرور ہے اپنے ملک کے اپنے حوالے سے, لیکن سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت دفعہ مختلف شہروں میں
بہت دفعہ مختلف شہروں میں فورم منعقد کروائے، کمیونٹی کو اکٹھا کیا، جاننے کی کوشش کی، ریسرچ کرنے ان کے خیالات، ان کے تجربات کے ذریعے. تو زیادہ لوگوں کا اس کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ دوسرے ممالک کے اس لیے یہاں پہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں کیونکہ ان ممالک میں سیاست آزاد ہے. پاکستان میں ایک کنٹرولڈ سیاست ہے، کنٹرول، ان کا کہنا ہے کہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے. تو وہاں پہ پھر ڈنڈے کی ذریعے بھی، بندوق کے ذریعے بھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے ان کی مجبوری ہے. تو یہ سیاسی جماعتیں جب پاکستان میں ماشاء اللہ لگے بھٹو صاحب کے دور میں، اس وقت سے یہاں پہ قائم ہوئیں اور وہ سٹرگل کرتی رہتی ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ملک میں کبھی کھلے انداز میں، کبھی در پردہ ڈیموکریسی کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ وہاں پہ جاری ہے. تو اس بنیاد پہ وہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر سیاسی پارٹیاں نہ ہوں تو وہ تو بالکل ہی ان کو سانس لینے کی وہاں پہ، یا لوگ یہاں پہ نہ آئیں، ان کے رہنما جب ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو انصاف کا پوری طرح سے موقع نہ ملے، یا وہ سمجھے اگر موقع ملا تو یا وہ سمجھے. تو اس لحاظ سے یہ سیاسی پارٹیاں یہاں پہ چلتی رہتی ہیں. سوری، 1 منٹ، یہ ضروری فون ہے مجھے لگتا ہے، جو مہمان آپ کے آنے والے ہیں ڈاکٹر نوید صاحب. ہلو، نیشنل ٹی وی ہے جی، اپنا کوئی مسئلہ نہیں. ہماری بات جو ہے نا وہ کٹ ہو گئی تھی، آپ کا فون بیچ میں آ گیا تھا، تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ختم کیا تھا. اب مجھے تو یاد نہیں. اس حوالے سے آپ کہہ کے کہ جو لوگ یہ شادیوں کا جو مسئلہ، بے شمار لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ شادیاں پاکستان میں کریں یا یہاں کریں، یا یہ تھوڑا سا شادیوں کے مسئلے پہ بھی بڑی ہر دم وہ کنٹراورسی سی رہتی ہے. تو اس بارے میں آپ کی اپنی سوچ کیا کہتی ہے؟ یہ بہت پرانی ہے ایک مسئلہ ہماری کمیونٹی کا. لیکن اب جب ہم تقریباً، میں یہ بات کر رہا ہوں تقریباً 35 سال سے بھی زیادہ پرانی، کہ اس وقت سے جب ہم یہاں آئے تو ہر بندے کا ایک وہ پیٹ تھا کہ وہ ان کے بچے پاکستان میں ہی شادی کریں گے، بلکہ پہلے سے بچپن سے پیدا ہوتے ہی وہ ادھر کمٹمنٹ ہوئی ہوتی تھی. تو پھر یہاں کی کمیونٹی نے دیکھا کہ وہ جب شادی کرتے ہیں، بلکہ اکثر شادیاں رشتہ داروں میں ہوتی تھی، کرتے تھے تاکہ چلے ان کا ایک نیک مقصد ہوتا تھا، چلے کہ ان کی وہ اب یہاں پہ آباد ہیں، وہ ان کا ایک سلسلہ اچھا چل رہا ہے، تو پاکستان جا کے اپنے کسی بھتیجے سے اگر کریں گے، بھائی کیا چلے خاندان اس بہانے سے بیٹا آ کے کام کرے گا، وہ بھی چل پڑے گا. یا کوئی اپنی بہن سے جا کے ان کی بیٹی سے شادی کرتا تھا، یا کسی اور دور کے رشتہ دار سے. تو اس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ دونوں کام ہو جائیں، کہ اور پھر ان کو سیکورٹی بھی رہتی تھی، اور بہت زیادہ کمیونٹی بھی نہیں تھی یہاں پہ. لیکن یہ پھر جب بہت زیادہ کمیونٹی ہو گئی، پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ پاکستان جا کے شادیاں کرتے رہے، اور ان کا خیال تھا کہ وہاں کے لڑکے آئیں گے وہ زیادہ، لڑکیاں آئیں گی وہ زیادہ وفادار ہوتی ہیں، زیادہ وہ وہاں پہ ابھی یہ طلاق کا یا وہ علیحدگی کا سلسلہ نہیں ہے. تو وہ پھر بعد میں یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی. جب ہوتے رہے، پھر یہ جب دیکھا کہ یہاں پہ جو پاکستان سے بلکہ جو شادیاں لوگ کر کے آتے تھے، یہاں پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا مینٹیلٹی اور ہوتی ہے، اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اس کے تجربات اور ہوتے ہیں. جو اچانک آپ وہاں پاکستان سے جا کر لے کر آتے ہیں تھے لوگ، ان کی اور ہوتی ہے. تو وہ جب تک ان کی کہیں جا کے وہ جو بچہ یا بچی آئی ہے ان کو یہاں کے حالات کے مطابق وہ ڈھلتی ہے یا ڈھلتا تھا، تو وہ ٹو لیٹ ہو جاتا تھا. اس وقت تک پھر یہاں پہ بہت طلاقیں آپس میں ہو جاتی تھیں، بلکہ ایسے کہ کسی نے اپنے فرسٹ کزن سے، ماموں کی بیٹی سے شادی کی ہوئی ہے، وہ ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے اخبارات میں ایسی خبریں چھاپیں کہ پہلے یہ اس کی وجہ سے فیملیوں میں دوریاں بلکہ پیدا ہونی شروع ہو گئی، کہ اگر کسی کے ماں باپ کا، دونوں کا، نہ سسرال والوں کا، نہ ادھر لڑکی کے ماں باپ کا پاکستان میں، یا لڑکے ان کا قصور ہوتا تھا، بلکہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، تو وہ دونوں فیملیاں آپس میں ٹکرا گئیں، اور پھر انہوں نے دشمنیاں پیدا ہو گئیں. پھر یہ ہوا کہ بعض یہاں پہ آپ کے ہالینڈ میں ایک دفعہ ایک قتل ہوا، وہ پاکستان سے وہ لڑکے کو قتل کر دیا سسرال والوں نے، کوئی ایسی غلط فہمی، ایسی بعض لڑکیوں کے ساتھ بھی یہاں پہ ہوا. تو وہ اس کے بعد فیملیوں میں، تو پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ سیکھا
کہ بھی یہ ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچہ اور بچی اگر یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ہم ان کو زبردستی پاکستان لے جا کے، بلکہ ایک بہت گھناؤنا سلسلہ یہاں جاری رہا. لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. ہم نے خبریں چھاپیں کہ لوگ بچیوں کو بچیاں جانا نہیں چاہتی تھی، ابھی شادی کی عمر نہیں تھی، تو وہ ان کو لے جاتے تھے پاکستان ورگلا کر اسکول کی چھٹیوں میں. تو پھر جب یہ چند خبریں پھیلیں کہ ایسے ہوتا بچیاں اور بچے وہ ذرا ماں باپ کی بات ماننے سے انکار کرنے لگے، تو ان کو پھر بہت سے ماں باپ ایسے بڑے واقعات ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کوئی نشے کا ٹیکہ لگا کے ان کو یا کوئی اور نشہ دے کے بچوں کو بڑی پلاننگ کے تحت وہ لے جاتے تھے اس میں. پھر ہمیں یہ بھی آئے اس وقت ہمیں پی آئی اے کے 2 اسٹوریاں سناتے تھے کہ ان کے افسروں سے سفارشیں کروائی جاتی تھیں کہ وہ بچے کو نشے کی حالت میں لائیں گے اور بے ہوشی کی حالت میں لائیں گے اور وہ اس کو آپ نے انٹر ہونے دینا، داخل ہونے دینا. تو اس طرح کے پھر بعد میں کوئی کیس پکڑے گئے. جب اس طرح کی چیزیں آئیں وہ مسائل پیدا ہوئے. پھر کوئی جو بچیاں یا بچوں نے یہاں شادی کی ہوئی تھی ان کو پاکستان میں کچھ اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑیں. تو وہ ہم ان کو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ان تجربات کو ہم لوگوں تک پہنچاتے رہیں. ہم پھر اس میں کمیونٹی کے ہم فورم بھی کراتے رہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب یہ کرنا چاہیے، یہیں پہ بچے بچیاں ہیں تو جو بچے ہیں ہمیں آپس میں ہی رشتہ داریاں یہیں پہ کرنی چاہیے. اپنی بچی کی جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے اس کی یہیں پہ بچہ تلاش کرنا چاہیے. اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس میں وہی جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا برادری ازم کا مسئلہ آ گیا. اب وہ جس کی برادری یہاں پہ چھوٹی ہے، برادری نہیں ہے، وہ پھر کہتا تھا کہ اب میری برادری کا رشتہ نہیں ملتا. آہستہ 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 لوگوں کو نے یہ اس کے اوپر انڈرسٹینڈ کیا کہ ضروری نہیں برادری میں کرنا. تو باہر لوگ کرتے ہوئے ڈرتے تھے. انہوں نے شادیاں کی جو اپنے لوکل لڑکوں کے ساتھ، لوکل لڑکیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کی وہ اپنے پاکستانیوں سے ہی، تو وہ کامیاب ہوئیں. اس میں اس طرح کے زیادہ مسائل، ضروری نہیں کہ وہ بھی 100% کامیاب ہوں، لیکن وہ زیادہ تر اس میں کوئی اس طرح کے پاکستان والے مسائل نہیں آئے. بچے بچیوں کی اتنا سوچ میں فرق نہیں تھا. تو وہ کام تو اب لوگ اس طرف کافی لوگ سیکھ گئے ہیں. تو اب بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ اب پاکستان میں ہوتی ہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ تھوڑا سا سمجھ بھی گئے ہیں. اب بچوں کے اوپر ان کی اس طرح کی سختی نہیں کرتے جیسے ماضی میں کرتے تھے. اب اگر وہ پاکستان میں کر رہے ہیں تو بچے یا بچی سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے ان کو لے جا کے ملا کے بچوں سے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہو. لیکن اب بھی کچھ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ایسی شادیاں جو آپ بچہ یہاں پہ پیدا ہوا، بچی یہاں پہ پیدا ہوئی، پاکستان لے جا کے کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گی. اگر ہوں گی تو بس وہ کارپیٹ کے نیچے ان کو مسائل کو دبا کے ان کو پریشر میں لا کے دونوں کو چلایا جاتا رہے گا. لیکن وہ ان کی سوچ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ملتی نہیں. تو یہ یہاں پہ ہے مسائل. تو لیکن لوگ اپنے تجربات سے سیکھ رہے ہیں، کمیونٹی آگے بڑھ رہی ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ہمارے ایک پاکستان کے جو بہت بڑا نام ہے، ہمارے لیجنڈ جو ہم میں نہیں رہے، جناب نصرت فتح علی خان صاحب، ان کی آج بھی ان کی آواز میں آپ کے لکھی ہوئی بے شمار چیزیں ہم آج تک سنتے ہیں اور ان سے مست ہوتے ہیں اور جھومتے ہیں. تو آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور پاشا کی بادشاہ کے لیے ایکسکلوسیو کو 2-4 شعر جو نصرت صاحب کی آواز میں ہم نے سنے ہوں تو ذرا اپنی آواز میں، کیونکہ آپ لکھاری ہیں تو ایک لیجنڈ نے گائے، ایک لیجنڈ نے لکھے، تو آج ہمارے لیے ذرا 2-3 شعر وہ جو نصرت صاحب کے گائے ہوئے ہیں تو اپنے ذرا ہمیں. ایک غزل خان صاحب نے گائی ہماری، وہ بہت ہی پیارے سنگر اور بہت عظیم سنگر اور بڑی عظیم انسان بھی تھے. اور بہت ہی میری دوستی بھی ان کے ساتھ بہت رہی اور وہ بڑی شفقت کرتے تھے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے. وہ تو ویسے تو ان کا ملن جلن بہت لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا تھا. میں 2 شعر جو انہوں نے ایک میری غزل گائی ہے اس کے کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کا کنارہ کون دے گا،
میری آنکھوں کو آنکھوں کا کنارہ کون دے گا, سمندر کو سمندر میں سہارا کون دے گا. میرے چہرے کو چہرہ کب عنایت کر رہے ہو, میرے چہرے کو چہرہ کب عنایت کر رہے ہو, تمہیں میرے سوا چہرہ تمہارا کون دے گا. میری آواز میں آواز کس کی بولتی ہے, میری آواز میں آواز کس کی بولتی ہے, میرے گیتوں کو گیتوں کا کنارہ کون دے گا. تو وہ بس یہ تھی. بہت بہت شکریہ.